ہم نے پچھلے 4 کلپس میں علامہ اقبال کے فلسفہ طوفان کو دور حاضر کی مطابقت سے سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی انڈر دا فلسفی آف اقبال ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال کو سکون نہیں بلکہ طوفان پسند ہے، فکر کا اور خیالات کا ایک طوفان، ایسا طوفان جو دل مردہ کو بھی زندہ کر دے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اقبال خود اپنے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے جو اقبال کا اپنا طرز کلام ہے یا علم البیان ہے، جس سے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرآن سے انسپائرڈ ہے۔ یعنی جو طوفان اقبال اپنے کلام سے اٹھاتا ہے وہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن نہ صرف خود بیان کی طاقت کا قائل ہے بلکہ اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے البیان یعنی ایلوکوینس آف سپیچ کو الرحمن اور القرآن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس تمام بحث کا حاصل کلام یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسا بیان جس کا مظہر یا مینیفسٹیشن خود قرآن ہو، اس میں تاثیر بھی الرحمن اور القرآن کی پائی جانی چاہیے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیان جو قرآن سے انسپائرڈ ہوگا اس میں قرآنی طوفان برپا کرنے کی صلاحیت ہوگی یا ہونی چاہیے۔ تو اب سوال یہ جنم لے گا کہ کیا یہ صلاحیت اقبال میں موجود ہے؟ یعنی وہ طوفان جس سے اقبال ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب برپا کرنا چاہتا ہے، کیا وہ طوفان خود اقبال کے ہاں موجود ہے؟ اس سوال کے جواب میں یا اس مقصد کی خاطر ہم اقبال کی ایسی نظم کا انتخاب کرتے ہیں جس میں علم بیان بھی ہے اور اس میں اس طوفان کا ذکر بھی ہے جس کی ہم کھوج میں ہیں۔ اس میں قرآن کا مظہر یا مینیفسٹیشن بھی ہے اور فصاحت اور بلاغت بھی ہے۔ یہ نظم اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل سے لی گئی ہے۔ بال جبریل اقبال کی وہ کتاب ہے جس میں ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ اور بہت سی ایسی طویل اور مشہور زمانہ نظمیں موجود ہیں۔ جس نظم کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں اس نظم کا نام جبریل و ابلیس ہے، اور یہ ایک مکالمے یعنی ڈائلاگ کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کے درمیان ایک مکالمہ۔ یہاں ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اس کو قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو خود قرآن سے جوڑتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے زاویے سے اقبال کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اقبال میں گم ہو جائیں گے اور اس کو مس انٹرپریٹ یعنی اس کی غلط تشریح کر بیٹھیں گے، جیسے اس نظم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اقبال کو قرآن کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ اقبال کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے اور اس کی فکر کی گہرائی تک رسائی نہیں پا سکتے۔ جیسے ابھی ہم اس نظم کے مطالعے کے دوران دیکھیں گے، آپ اس کی فصاحت اور بلاغت سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کی ایلوکوینس کو چکھ بھی سکیں گے، لیکن اقبال کی فکر کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو قرآن کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ عمل آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ پروسیس آپ کی سوچ میں وہ طوفان اور اضطراب خود بخود پیدا کر دے گا جس کی تلاش میں ہم ہیں، وگرنہ ہم اس نظم کو محض شاعری سمجھ کر اس طوفان کو اپنی زندگی میں اٹھانے کا موقع ضائع کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں نظم کی جانب جس کا عنوان ہے جبریل و ابلیس۔